شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین کرام، ایک عورت کی تباہی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالی کی 3 نافرمانیاں کرتی ہیں، 3 گناہ کرتی ہیں۔ آخر وہ کون سے 3 گناہ ہیں جو عورت کو بربادی کی طرف لے جاتے ہیں اور جو عورت کو برباد کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں؟ آخر وہ کون سے 3 گناہ ہیں جو عورت کو برباد کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں؟ تو جان لیجئے کہ یہ 3 گناہ ایسے ہیں جو آج کی عورت بڑے ہی شوق سے سر انجام دے رہی ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلا گناہ ہے شوہر کی نافرمانی کرنا۔ یاد رکھیں کہ شوہر کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر پانی پھیر دیتی ہے، قبولیت کے دروازے عورت کے لیے بند کر دیتی ہے۔ ایک انسان کی تباہی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب اس کے لیے رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جب اس کے لیے برکت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ اسلام میں عورت کو شوہر کی مکمل فرمانبرداری کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر اسلام میں ایک شوہر اپنی بیوی کو کسی بات سے منع کر دے تو بیوی کے لیے اپنے شوہر کی بات ماننا لازم ہے اور یہ فرض ہے۔ اگر نہیں مانے گی تو گناہگار ہوگی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کسی لیے سفر کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو سفر پر جانے سے پہلے اس نے اپنی بیوی کو ضرورت کا سارا سامان مہیا کیا اور جانے سے پہلے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تک میں اپنے کام سے واپس نہ آ جاؤں، اپنے سفر سے واپس نہ آ جاؤں، تب تک تم اپنے گھر سے باہر ایک قدم بھی نہیں رکھنا، کہیں بھی نہیں جانا۔ ضرورت اور کھانے پینے کا تمام سامان اور اشیاء بیوی کے حوالے کر کے وہ گھر سے روانہ ہو گیا۔ یہ کہہ کر شوہر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد اس عورت کو پتہ چلا کہ اس کا باپ بیمار ہو گیا ہے اور باپ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے باپ کے پاس جانا ہے۔ اب اس صحابیہ اور شوہر کی فرما بردار عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک پیغام بھجوایا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرا باپ بیمار ہے اور زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، جبکہ میرے شوہر نے سفر پر جاتے وقت کہا تھا کہ جب تک میں نہ آؤں تو نے گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا، میری نافرمانی نہیں کرنی۔ میرے آقا، مجھے بتائیے کہ میں اب کیا کروں؟ میرا باپ بیمار ہے اور زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، ایسا کرو، اپنے شوہر کی فرما برداری کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ چنانچہ بیوی اپنے شوہر کی فرما برداری کرتے ہوئے باپ کی عیادت کے لیے نہ گئی۔ اب مزید کچھ دن کے بعد پتہ چلا کہ باپ فوت ہو گیا۔ باپ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب پھر سے سوچنے لگی کہ اب میں کیا کروں؟ باہر جاتی ہوں تو شوہر کی نافرمانی ہوتی ہے، ادھر باپ کے گھر میں باپ کی میت پڑی ہے۔ اس عورت نے پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک پیغام بھجوایا۔ کہا، یا رسول اللہ، میرا باپ فوت ہو چکا ہے، آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے جاؤں، آخری بار اپنے والد کی شکل دیکھ سکوں، آخری دیدار کر سکوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ تمہارا شوہر جو کہہ کر گیا تھا کہ میرے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا، تو اپنے شوہر کی فرما برداری کرو۔ اے میری محترم خواتین اسلام، سن لو کہ یہ صحابیہ عورت اپنے گھر پر ہی رہی، باپ بیمار ہو گیا نہیں گئی، باپ فوت ہو گیا لیکن یہ عورت نہیں گئی، اور باپ کے مر جانے پر بھی اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کی۔ کچھ دن کے بعد شوہر بھی سفر سے واپس لوٹ آیا اور یہ دونوں میاں بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عورت کے باپ کی مغفرت کے لیے دعا کروانے گئے۔ اللہ اللہ، جب ہمارے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو دیکھا تو فرمایا، مبارک ہو اے بیٹی، مبارک ہو تجھے کہ تو نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی ہے نا، جو تجھے تیرے شوہر نے کہا تھا کہ میرے بغیر اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا، اور تو نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی ہے، تو تیری اس فرما برداری کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی نے تیرے باپ کی بخشش کر دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے تیرے باپ کو معاف فرما دیا ہے، تیرے باپ کو بخش دیا ہے، اور یہ سب تیری اس فرما برداری کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو دیکھ لیجئے کہ شوہر کی فرما برداری کا مقام یہ ہے کہ باپ کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ لہٰذا جو عورتیں اپنے شوہر کی نافرمانیاں کرتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں سے دور ہو جاتی ہیں اور اللہ کے غضب کا نشانہ بنتی ہیں۔
عورت کی بربادی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے شوہر کے سامنے اس کی ماں کے خلاف ایسے ایسے جملے بولتی ہے اور ایسی ایسی باتیں کرتی ہیں جو بیٹے کو ماں سے دور کر دے، یعنی جو جملے بیٹے کے دل میں اس کی ماں کے لیے نفرت پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں، تو بیٹے کے دل میں اس کی ماں کے لیے نفرت پیدا کرنے والے جملے بیوی کی بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے آپ کا گزر ایک قبرستان سے ہوا اور آپ نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو قبر کے سرہانے بیٹھی زاروں قطار رو رہی ہے، چیخو پکار کر رہی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس عورت کے قریب آئے اور پوچھا، اے عورت، تو کون ہے اور کس کی قبر پر بیٹھ کر رو رہی ہے؟ عورت نے بتایا کہ یہ قبر میری بیٹی کی ہے، میری بیٹی جوان تھی، ابھی 1 سال بھی اس کی شادی کو نہیں ہوا تھا کہ موت کی گرفت میں آ کر، موت کی آغوش میں آ کر قبر کی اندھیری کوٹری میں جا سوئی۔ میرا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں ہے اور میری ماں باپ کب کے فوت ہو گئے ہیں، میں بھی اپنے گھر میں اکلوتی تھی اور میری ایک ہی یہ بیٹی تھی، اللہ نے میری بیٹی کو موت دے دی اور اب میں بھی رو رو کر اللہ سے موت مانگ رہی ہوں کہ یا اللہ اب مجھے بھی میری بیٹی کے ساتھ ملا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اگر تیری بیٹی قبر سے صحیح سلامت باہر نکل جائے اور تو اپنی بیٹی کے حال سے آگاہ بھی ہو جائے تو پھر تو صبر کر لے گی نا اور پھر تو واپس اپنے گھر چلی جائے گی۔ عورت کہنے لگی، حضرت مجھے اپنی بیٹی کی اس قبر پر بیٹھ کر روتے روتے 6 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اگر میری بیٹی مجھے اپنے حال سے آگاہ کر دیتی ہے تو میں صبر کر جاؤں گی اور واپس اپنے گھر میں چلی جاؤں گی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر اس قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر آواز دی، اے فلاں عورت، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر قبر سے باہر نکل آ۔ آپ نے ایک بار آواز دی لیکن وہ لڑکی قبر سے باہر نہیں نکلی، پھر آپ نے دوسری بار آواز دی، دوسری بار بھی یہ لڑکی قبر سے باہر نہیں نکلی، پھر تیسری بار آپ نے آواز دی، اے فلاں عورت، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر قبر سے باہر نکل آ اور ہمیں اپنے حال سے آگاہ کر کہ تو قبر میں کس طرح کی زندگی گزار رہی ہے، کس طرح کے شب و روز گزر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی قبرستان جاتے تو آپ اتنا روتے کہ ہچکی بند جاتی اور آپ کے ہوش و حواس جاتے رہتے اور آپ بے ہوش ہو جاتے۔ تو ایک دن کسی نے پوچھ ہی لیا کہ حضرت آپ جب موت کا ذکر کرتے ہیں تو اس وقت تو آپ نہیں روتے، لیکن جب قبرستان جاتے ہیں تو اس قدر کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے بندے، میں جب بھی قبرستان جاتا ہوں تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان یاد آ جاتا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں سے نجات مل گئی تو آخرت کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے اور اگر یہاں سے نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اس لیے جب بھی قبر میں جانا تو آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر کے جانا۔ قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، روشنی لے کے جانا۔ قبر میں کیڑے اور مکوڑے ہیں، حفاظتی اقدامات لے کر جانا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب تیسری مرتبہ آواز دی، اے فلاں عورت، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر قبر سے باہر آ جا، قبر سے باہر نکل آ اور ہمیں اپنے حال سے آگاہ کر، تو ایک دم سے قبر پھٹی اور اپنے سر سے، اپنے جسم سے مٹی جھاڑتے ہوئے ایک لڑکی قبر سے باہر نکلی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کی آنکھوں کی پتلیاں سفید ہو چکی تھیں، اس کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے پوچھا کہ اے عورت، تو میری پہلی آواز پر قبر سے باہر کیوں نہ نکلی؟ کہنے لگی، حضرت جب آپ نے مجھے پہلی آواز دی تو ایک فرشتہ آسمان سے اترا اور اس نے میری ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کو جوڑا، میرے اعضاء کو جوڑا۔ جب آپ نے دوسری بار مجھے آواز دی تو اس فرشتے نے میرے اندر روح پھونکی اور میں نے کانوں سے سننا شروع کیا، اور جب آپ نے مجھے تیسری بار آواز دی تو ایک دم سے میں دہشت کے مارے ڈر گئی، اس قدر ڈری کہ میرے سر کے بال اور آنکھوں کی پتلیاں سفید ہو گئیں، یہ سوچ کر کہ کہیں یہ قیامت کی آواز تو نہیں ہے، کہیں یہ سور پھونکنے کی آواز تو نہیں ہے، بس قیامت کا ڈر تھا کہ میرے بال سفید ہو گئے۔
اس کے بعد وہ لڑکی اپنی روتی ہوئی ماں سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی کہ ماں، تو نے دوسری بار مجھے موت کی دہشت سہنے پر مجبور کیا۔ ماں نے کہا کہ بیٹی، مجھے اتنا بتا دے کہ موت کے بعد قبر کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ لڑکی نے روتے ہوئے کہا کہ میری ماں، میں نے زندگی میں صرف ایک گناہ کیا تھا اور اس گناہ نے میری قبر کو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بنا دیا۔ ماں نے پوچھا تو بیٹی نے بتایا کہ جب تو نے میری شادی کی تو میں یہ چاہتی تھی کہ اپنے شوہر کو اس کی ماں سے جدا کر دوں۔ میں نے غیبت کرنا شروع کی اور پھر غیبت اور چغلی کے ذریعے سے میں نے اپنے شوہر کے دل میں اس کی ماں کے لیے نفرت پیدا کر دی۔ میرا شوہر میری باتوں میں آ کر اپنی ماں سے دور ہو بیٹھا۔ اب وہ ماں روتی تھی اور مجھے بددعائیں دیتی تھی کہ او بدبخت، تیرے آنے سے میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا۔ ناظرین کرام، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس گناہ نے نہ جانے آج تک کتنی عورتوں کی قبروں کو جہنم بنا دیا ہے۔ لہٰذا اے خواتین اسلام، اگر تم چاہتی ہو کہ آخرت کا سفر آسان رہے، قبر کی منزل آسان رہے، تو کبھی کسی بھی بیٹے کو اس کی ماں سے جدا مت کرنا۔ ماں کی جھولی کو خالی نہ کرنا، بیٹے کے دل میں ماں کے لیے نفرت نہ پیدا کرنا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 گناہ ایسے ہیں جو ایک عورت کو بربادی کی طرف لے جاتے ہیں، عورت کی بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ پہلا گناہ شوہر کی نافرمانی ہے، دوسرا گناہ غیبت اور چغلی کے ذریعے سے ایک بیٹے کو ماں سے جدا کر دینا ہے، جبکہ تیسرا گناہ یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر سے بار بار یہ کہے کہ آپ تو مجھے پسند ہی نہیں تھے، میرے ماں باپ نے میری شادی آپ کے ساتھ زبردستی کی ہے۔ ایسا کہنے والی عورت بھی اپنا ٹھکانہ جہنم کے گھڑوں میں بنا بیٹھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔